بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ روس پریشان، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ امریکی شہ اور اشیرباد پر یوکرائن دن بدن روس کو انگیخت کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ یوکرائن نے امریکہ کو مجبور کر کے اپنے بدنام زمانہ سفاک اور غیر انسانی حرکتیں کرنے والے آزوو بریگیڈ جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، ان پر سے لگی پابندی کو امریکہ کی طرف سے، یہ امریکہ نے ہی پابندیاں لگوائی تھیں یا ان کی طرف سے لگائی گئی تھیں، تو ان کو ختم کروا لیا ہے اور امریکی اسلحہ اور ہتھیار اب اس بریگیڈ کو مہیا کر دیے گئے ہیں تاکہ روس کو سبق سکھلایا جا سکے۔ یوکرائن نے کل 10 جون کو امریکہ کی طرف سے مہیا کردہ لانگ رینج میزائل فائر کر کے روس کے محاذ سے 500 کلومیٹر دور روس کی سرزمین میں واقع آختوبنسک ایئر فیلڈ کے رن وے پر حملہ کر کے روس کی عزت اور وقار کے حامل Su-57 جنگی طیارے کو تباہ کر دیا ہے۔ آرٹیکل 51 آف UN چارٹر کے تحت امریکی صدر نے یوکرائن کے صدر کو امریکہ کی طرف سے مہیا کردہ آرمی ٹیکٹیکل میزائل سسٹم بیلسٹک میزائلوں کو روس کے خلاف اس کی سرزمین پر حملہ کرنے کی کھلی اجازت اور آزادی دے دی ہے۔ اس میزائل کی مدد سے اب کریمیا پل کو کسی وقت بھی زمین بوس کیا جا سکتا ہے۔ سال 2022 اور پھر سال 2023 میں یوکرائن نے اس پل کی تباہ کرنے کی مساعی کی تھی، مگر جزوی نقصان ہی پہنچا سکا تھا۔ اب ان میزائلوں کی مدد سے اگر ان پر یونیٹری وار ہیڈ نصب کر کے فائر کیے گئے تو کریمیا پل کو زمین بوس کیا جا سکتا ہے۔ ان میزائلوں کے مل جانے کے بعد اب یوکرائن اس پل کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ کریمیا اور دریائے ڈنیپر کی مشرق کی طرف جو روسی افواج ہیں، پل تباہ ہونے سے ان کی سپلائی لائن کٹ جائے گی، ساتھ ہی یوکرائنی فوج دریائے ڈنیپر کو کراس کر کے حملہ کر دے گی اور پھر یہ ایڈوانس کرتی ہوئی کریمیا تک روسی فوج کا پیچھا کرے گی۔ کریمیا کے دفاع پر معمور روسی نیوی پہلے ہی بڑی حد تک تباہ کی جا چکی ہے، اور جیسے آپ اس نقشہ میں دیکھ سکتے ہیں، روس اپنے بلیک سی کے نیول فلیٹ کے بن جانے والے بحری بیڑے کو سیواسٹوپول سے نکال کر مشرق میں نووی سویٹ کی طرف لے گیا ہے، اور بلیک سی کا مغربی حصہ اس وقت روسی دسترس سے نکل چکا ہے۔ جیسے اسی چینل کے ایک گزشتہ پروگرام میں بتلایا تھا کہ روس کے یوکرائن کے ساتھ مشرقی محاذ پر نصب نیوکلیئر ارلی وارننگ سسٹمز کو پہلے ہی تباہ کر دیا گیا ہے۔ یوکرائن کے ایئر چیف سرگے گولوبسٹوو نے 2 روز قبل ایک انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ یوکرائن کو امریکہ اور ناٹو ممالک کی طرف سے جو F-16 لڑاکا طیارے مل رہے ہیں، ان طیاروں کو ناٹو ممالک کے ایئر بیسز پر رکھنے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے تاکہ روس ان طیاروں کو تباہ نہ کر سکے۔ ایک لیکڈ خبر کے مطابق ڈنمارک پہلا ملک ہے جس نے اپنے F-16 لڑاکا طیاروں کو روس کے خلاف حملہ کرنے کے لیے یوکرائن کو اجازت دی ہے، اور اب دیگر ممالک بھی ڈنمارک کو ہی فالو کر رہے ہیں اور حملے کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ ایک اور لیکڈ خبر کے مطابق یوکرائن ایک اور شرارت بھی کرنے کا پلان بنا رہا ہے کہ وہ اپنے پائلٹ استعمال کر کے کسی ناٹو ملک سے F-16 اڑا کر یوکرائن کے ایئر بیس پر آئے بغیر روس پر حملہ کرے گا اور واپس اسی ملک کے ایئر بیس پر لینڈ کر جائے گا۔ واضح رہے کہ F-16 نیوکلیئر وار ہیڈ والے راکٹ اور بم بھی لے جا سکتا ہے۔ اب یہاں جو بات سمجھنے اور ڈاٹ کنیکٹنگ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت روس کے مشرقی محاذ پر نصب نیوکلیئر ارلی وارننگ سسٹم کے جو 2 سسٹم نصب تھے وہ امریکی مدد سے یوکرائن تباہ کر چکا ہے۔ اس وقت جو F-16 یوکرائن کے حوالے کیے گئے ہیں وہ نیوکلیئر وار ہیڈ والے ہتھیاروں کو بھی لے جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی F-16 روس کے مشرقی محاذ پر ڈپلائیڈ فوج پر نیوکلیئر بم مارتا ہے تو روس اس وقت اس حملے کے بارے میں بروقت جانکاری کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے۔ اب روس بھی چونکہ دنیا کی بڑی فوجی طاقت ہے اور امریکہ اور ناٹو ممالک اس کے ساتھ جو کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں، اس کے جواب میں روسی حکام نے اپنے طور پر ایک تو یہ بیان دیا ہے
کہ اگر کسی تیسرے ملک سے کوئی F-16 اڑ کر روس کے علاقے پر حملہ کرتا ہے تو پھر سب سے پہلے تو وہ اس جہاز کو تباہ کرنے کی صحیح کرے گا، لیکن اگر ایسا نہ کر سکا تو جانکاری حاصل کرنے کے بعد روس اس ملک کے اس ایئر بیس کو ہی تباہ کر دے گا جہاں سے یہ جہاز اڑا ہوگا۔ دوسری طرف روس نے بیلاروس کے ساتھ مل کر 10 جون سے اپنی ایٹمی ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی مشق کا دوسرا مرحلہ بھی شروع کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی روس نے کیوبا میں اپنے ایٹمی میزائل نصب کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ کیوبا کا علاقہ جیسے آپ نقشہ میں دیکھ رہے ہیں، اگر یہاں روس اپنے ایٹمی میزائل نصب کرتا ہے تو پھر تقریباً امریکہ کے بہت سارے بڑے بڑے شہر ان ایٹمی میزائلوں کی زد میں آ جاتے ہیں۔ ان ساری ڈیولپمنٹس نے روسی حکمرانوں کے لیے خاصی شدید پریشانی تو پیدا کر دی ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ روس کی پوری کوشش ہے کہ دنیا ایٹمی جنگ کا شکار نہ ہو، لیکن امریکہ کو غالباً یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ اس کی دنیا بھر کی لیڈری کو کوئی اور ملک چیلنج کر سکے۔ اب وہ خود تو براہ راست سامنے آتا نہیں، یوکرائن اور دیگر یورپی ممالک کو اپنی پراکسی بنا کر روس کو تباہ کرنے کے درپے ہے۔ بہرحال اس پریشانی کے باوجود جو روسی حکام کو لاحق ہے، روس بھی امریکہ کے ہمسایہ کیوبا میں جا پہنچا ہے، اور اس کا نیول جہازوں کا ایک گروپ جس میں ایک نیوکلیئر پاور سب میرین کازان بھی شامل ہے، اور امریکی جاسوسی ذرائع کے مطابق یہ ایٹمی سب میزائل اس وقت فلوریڈا کے ساحل سے 66 میل کی دوری پر موجود ہے، اور ان کے مطابق اس میں اس وقت 4500 ایم کیلیبر میزائل نصب ہیں جن کا رینج 4500 کلومیٹر تک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان میزائلوں کے رینج میں امریکہ کے بہت سارے بڑے شہر بھی آ جاتے ہیں۔ اب اس کا مطلب تو یہی لگتا ہے کہ اگر امریکہ پراکسی کے ذریعے روس کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو روس بھی اس کے حکمران اور حکام کافی پریشان ہیں، لیکن وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ دوسرے ممالک کو امریکہ کے خلاف پراکسی کردار میں استعمال کر لے، اور اس سلسلے میں وہ اب یہ نئی مساعی اس نے شروع کر دی ہے۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔